اور درمیان میں نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات ہے۔ شب کے معنی فارسی میں ہوتے ہیں رات کے، شب کے معنی فارسی میں رات کے ہیں، اور برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بری ہو جانا۔ تو 15 شعبان کی رات ہمارے ہاں 15 شب برات کی رات کہلاتی ہے۔ اس رات اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے برات عطا فرماتے ہیں۔ نصف شعبان رات کی عبادت اور 15 شعبان کا روزہ، اس بارے میں عوام کے اندر بہت زیادہ افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے بالکل ہی قائل نہیں، انکار ہی کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یہی سب کچھ ہے، اس رات عبادت کر لی، اگلے دن روزہ رکھ لیا، اب سارا دن اور سارا سال جو چاہے کرو، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور کچھ لوگ اس رات میں بہت ساری جو ہے نا وہ غلط چیزیں جیسے پٹاخے اور بہت ساری غلط چیزیں لے آتے ہیں، گناہ کرتے ہیں عبادت کی رات میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ شریعت سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل 15 شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، پھر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ نمبر 1، کفر یا شرک رکھنے والا، کافر ہو یا مشرک، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مسلمان تو ہے لیکن دوسرے مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں کینہ اور بغض ہے، اس کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، رشتہ داریاں توڑنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، کسی کو ناحق قتل کر دینے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور نمبر 6، یہ زنا کرنے والے جو زانی لوگ ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اس رات ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ۔ اس رات کو ہم توبہ کے ساتھ گزاریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ اگر ہم ان 6 لوگوں میں ہیں تو یقین کر لیجئے پھر ہماری مغفرت اگر توبہ نہ کی پھر نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے یہاں سے نکالنا ہوگا۔ اب سوال اس رات میں کون سی عبادت کی جائے اور کیا عبادت کی جائے اور کیسے کی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی چیز منقول نہیں ہے۔ عبادت کی رات ہے، دعا کی جائے، توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، کم سے کم عشاء اور فجر جماعت سے پڑھیں اور درمیان میں گناہ کوئی نہ کریں۔ کوئی خاص نفل، کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ پوری رات جاگنا ضروری ہے کہ آدھی رات جتنا آسانی سے جاگ سکیں کہ فجر اور عشاء یہ قضا نہ ہو۔ ساری رات جاگتے رہے اور فجر قضا ہو گئی تو یہ بہت بڑا نقصان کا سودا ہے۔ صرف جاگنا عبادت نہیں ہوتا، بعض مرتبہ سونا بھی عبادت ہوتا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہو۔ شعبان کی 15 کی جو رات ہوتی ہے، شب برات کی رات، اس میں قبرستان جانا، ہر سال جانا کوئی حدیث سے ثابت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف ایک مرتبہ ثابت ہے، وہ بھی ایک ضعیف روایت ہے۔ کوئی جانا چاہے زندگی میں ایک دفعہ چلا جائے، دعا کر کے آ جائے، اس کے لیے وہاں پہ کوئی شور، کوئی اہتمام، کوئی روشنی، کوئی لائٹیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ کوئی چلا گیا بس بہت کافی ہے۔ اب 15 شعبان کا روزہ
جی اچھی بات ہے، جو رکھنا چاہے رکھے، اگر کوئی نہ رکھنا چاہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہاں 13، 14 اور 15 کے 3 روزے ہو گئے تو ایام بیض، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو 15 شعبان کا روزہ کوئی رکھنا چاہے اچھی بات ہے رکھے، نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ تو شب برات میں جو کام کرنے والے ہیں نا، عشاء اور فجر اپنے وقت پر ادا ہوں، گناہوں سے بچنے کا مکمل اہتمام ہو، توبہ اور استغفار کی جائے، اور اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے صحت، عافیت، سلامتی اور برکتیں مانگی جائیں۔ جتنا سہولت اور آسانی سے ممکن ہو انسان دعا میں، استغفار میں، تلاوت میں، اعمال میں، نفل میں اپنے آپ کو لگا لے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ شعبان کے مہینے کے بارے میں خلاصہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، سیرت نبی کے اوپر۔ جمادی الاول 4 ہجری، غزوہ بنو نذیر کا آپ واقعہ پچھلی دفعہ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد ربیع الاول سے لے کے جمادی الاولیٰ تک نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں مقیم رہے۔ جمادی الاولیٰ شروع ہوا تو نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی محارب اور بنی ثعلبہ آپ کے مقابلے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہے ہیں، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 لوگوں کو لیا اور آپ نے پیش قدمی کی، نجد کی طرف روانہ ہوئے۔ تو وہاں لڑائی کی تو نوبت نہیں آئی، لیکن نبی علیہ السلام وہاں پہ جب یہ لوگ نبی علیہ السلام پہنچے تو وہاں لڑائی کی تو نوبت نہیں آئی، لیکن وہ لوگ ویسے ہی بھاگ گئے۔ اور اس غزوے کو ذات الرقاع کیوں کہتے ہیں؟ ذات الرقاع کہ مدینہ طیبہ سے یہ لوگ صحابہ کرام پیدل چل کے گئے اور راستہ اتنا دشوار گزار تھا، لمبا تھا، پاؤں پھٹ گئے، ایڑیاں پھٹ گئیں، بعض صحابہ کے ناخن تک گر گئے، اتنی تکلیفیں آئیں۔ نبی علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ جانا ہے، اور دشمن کی طرف سے ایک للکار سی ہے کہ وہ تیاری کر رہا ہے مدینہ پر حملہ کرنے کی۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے کے ساتھ نکلے اور راستہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ پاؤں، ایڑیاں پھٹ گئیں، پاؤں پھٹ گئے اور پٹیاں باندھی گئیں، پٹیاں پاؤں پہ پٹیاں باندھ کر چلے، تو ذات الرقاع کہتے ہیں پٹیوں کو۔ تو پٹیوں والا غزوہ کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کو اتنی تکلیفیں پیش آئیں۔ یہ غزوہ پیش کیوں آیا؟ ایک تو وہ لوگ حملے کی تیاری کر رہے تھے، دوسرا کہ یہ وہ لوگ تھے جو بار بار لوٹ مار کرتے، ڈکیتیاں کرتے، قتل کرتے، فساد پھیلاتے تھے زمین کے اوپر، اور یہ مختلف بدو تھے جو جگہ جگہ جا کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو صاف کرنے کے لیے، پورے علاقے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اس غزوے کا جو ہے نا ارادہ فرمایا اور چلے۔ اچھا، اس میں دشمن سے تو سامنا نہ ہوا، لیکن اسی موقع پہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو صلاۃ الخوف پڑھائی۔ صلاۃ الخوف پڑھائی، یہ کون سی نماز ہے؟ پتہ ہے جی؟ کسی کو بتائیں صلاۃ الخوف کسے کہتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ ہم تو امن کے وقت میں نہیں نماز پڑھتے، صحابہ نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں صلاۃ الخوف پڑھی۔ قرآن مجید میں 5ویں سپارے میں سورہ نساء کے اندر اس کی تفصیلات موجود۔ خلاصہ اس کا کچھ اس طریقے سے ہے، اس کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں، ایک طریقہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں نماز کا اہتمام سمجھ میں آ جائے۔ وہ کیا تھا کہ دشمن کا خوف ہے۔ کون سا دشمن؟ جو جان کا دشمن ہو، اسلحہ لے کے موجود، ادھر مسلمان موجود، سامنے دشمن موجود ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب اللہ کا حکم آ گیا نماز تو پڑھنی ہے۔ اب طریقہ کیا ہوگا کہ امام جو ہے 2 رکعت، اگر مسافر ہے تو 2 رکعت نماز پڑھائے گا۔ جو فوج ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، آدھی تو اپنی پوزیشنز پر رہے گی، محاذ پر رہے گی کہ دشمن جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں حملہ کر کے تم سب کو برابر کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آدھے لوگ جو ہے اپنی پوزیشنز پر کھڑے رہیں، باقی آدھے لوگ بڑے ہتھیار اتار کے تھوڑے ہتھیار اپنے پاس رکھیں، چھوٹے ہتھیار، اور امام کے پیچھے 1 رکعت نماز پڑھیں۔ امام نے 2 پڑھنی ہے۔ یہ آدھے لوگ جو 1 رکعت پڑھ چکے ہیں، اب یہ 1 رکعت پڑھ کے نماز چھوڑ کر آ جائیں دشمنوں کی طرف،
محاذ پر آ جائیں، اور وہ جو محاذ پہ کھڑے تھے یہ واپس امام کے پیچھے آ جائیں اور امام کے پیچھے یہ نماز پڑھے۔ امام کی 2 پوری ہو گئی، ان کی 1 ہو گئی۔ اب امام بھی اپنی پوزیشن پہ چلا جائے گا اور پیچھے جو لوگ ہیں یہ دوسری رکعت کو پورا کریں گے، یہ پوزیشن پہ جائیں گے تو وہ والے واپس آ کے نماز پڑھیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کو اس طرح نماز پڑھائی ہے۔ ہم تو گھر میں نماز ایسی قضا کر دیتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو مہینے میں 30 دن آتے ہیں نا، تو شاید 30 میں سے 32 دن قضا ہوتی ہے بعض لوگوں کی۔ تو 30 میں سے 32 قضا کیسے ہوتی ہے کہ مہینوں نہیں پڑھتے فجر کی نماز اپنے وقت پہ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو اللہ نے اپنے وقت کے اوپر فرض قرار دیا ہے، ہر نماز اس کے وقت میں پڑھنی ہے۔ فجر کے وقت میں، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر صلاۃ الخوف باقاعدہ پڑھائی اور قرآن مجید میں اس کے احکامات نازل ہوئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امن کے زمانے میں کم سے کم گھر پہ ہی نماز پڑھ لیا کریں، عورتیں گھر پہ، مرد حضرات مسجد میں، مطلب نماز پڑھ لیا کریں۔ ہم تو بالکل نکمے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، واپسی پہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ایک جگہ آرام کر رہے تھے، اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے لیے احتراماً جو ہے نا کیا کرتے، جو کوئی آرام کرنے کی، بیٹھنے کی کوئی جگہ ہوتی تو بہتر جگہ آپ کو دیتے۔ اور نبی علیہ السلام کے لیے اس وقت بھی کیا ہوا، ایک سایہ دار درخت تھا، نبی علیہ السلام کو وہ پیش کیا گیا، آپ اس کے نیچے آرام فرمائیں، اور صحابہ ارد گرد آ گئے۔ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک کافر آیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے تلوار تان کے کھڑا ہو گیا۔ آپ سو رہے تھے، آپ کی آنکھ کھلی، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، بغیر ہتھیار کیے، اس کے بعد تلوار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی علیہ السلام نے تلوار پکڑی اور اس کی طرف رخ کر کے فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ تو خیر معافی مانگنے لگ گیا۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ پیش آیا، اور یہ معاملہ 2 دفعہ بھی آیا ہے، اور بعض کتابوں میں ہے کہ 1 دفعہ بھی آیا، کیونکہ پیچھے یہ واقعہ ہم سن چکے ہیں۔ اور وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا، نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لایا، وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد میں مسلمانوں سے نہیں لڑوں گا۔ پھر وہ شخص واپس گیا اور اپنی قوم میں جا کے کہا کہ میں تمہارے میں انسانوں میں سب سے بہترین انسان سے مل کر آ رہا ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی طرف واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی خبر دی۔ اچھا، یہاں ایک اور واقعہ بھی عجیب پیش آیا، یہ بھی نماز سے متعلق ہے۔ نماز کا شوق اللہ کرے مجھے اور آپ کو لگ جائے تو زندگی میں برکتیں آ جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام اس غزوے سے واپسی کے بعد جب چل رہے ہیں تو ایک گھاٹی کے اوپر آپ نے آرام فرمایا، وہاں ٹھہرے، اور 2 صحابی تھے، عمار ابن یاسر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں کو ایک اونچے ٹیلے کے اوپر کھڑا کر دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جاؤ، ساری رات پہرا دینا ہے، ہم لوگ آرام کریں گے، پورا لشکر آرام کرے گا، دشمن قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے رات کو، تو آپ دونوں نے یہ ذمہ داری لینی ہے۔ اب یہ دونوں ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو گئے، دشمن تو قریب تھا۔ ان لوگوں نے کہا جو ساری رات ہم نے کھڑے ہونا ہے تو ایسا کرتے ہیں آدھی رات ایک جاگے اور آدھی رات دوسرا جاگے، تاکہ فرض بھی پورا ہو جائے اور کل پھر سفر کرنا ہے، آج بھی سارا دن سفر کر کے آئیں، کچھ آرام بھی ہو جائے۔ تو یہ طے کیے انہوں نے۔ تو اس کے بعد عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سو گئے اور عباد ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھڑے ہو کے پہرا دینے لگے۔ اب کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، اتنے میں ان کو خیال آیا جب میں نے کھڑے ہی رہنا ہے، جاگنا ہی ہے، تو کیوں نہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں اور نماز پڑھوں۔ ان کا تو پسندیدہ شوق ہوتا تھا کہ نماز میں کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھنا۔ اب انہوں نے جناب نماز کی نیت باندھی اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ کسی روایت میں کہ سورہ کہف کی تلاوت ہے، کسی میں ہے کہ سورہ یوسف کی تلاوت ہے، بہرحال قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ دشمن قریب تھا، اس کو محسوس ہو گیا کہ سامنے کوئی ہے، تو ایک لوہے کا تیر اس نے مارا، جسم کے اندر لگا، خون کا فوارہ نکلا، وہ قرآن پڑھتے رہے۔ ایک اور تیر مارا، پھر خون نکلا، لیکن وہ قرآن پڑھتے رہے۔ پھر ایک اور تیر آیا، وہ تیر کو نکالتے رہتے تھے اور قرآن پڑھتے رہتے، تیروں پہ تیر کھاتے رہے، قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا۔
اتنے میں جب تیر زیادہ آ گئے نا اور خون خاصا نکل گیا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ڈیوٹی پہ کھڑا کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاؤں اور فرض منصبی میں خلل آ جائے جو حضور نے دیا ہے۔ تو فوری طور پر جلدی جلدی نماز پوری کی، اور جو صحابی صورت عمار ابن یاسر، ان کو اٹھایا، کہا کہ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، دشمن قریب ہے۔ انہوں نے دیکھا تو کہا پہلے کیوں نہیں اٹھا دیا؟ کہا کہ اٹھایا صرف اس لیے ہے کہ فرض منصبی فوت نہ ہو جائے، ورنہ جو صورت میں پڑھ رہا تھا، اگر سورہ کہف تھی، سورہ کہف یا سورہ یوسف کو پڑھے بغیر میں کبھی بھی اپنی نماز نہ پوری کرتا، ہاں تیروں پہ تیر کھاتا رہتا۔ یہ بھی تو کوئی قرآن سے محبت اور نماز سے محبت ہے نا۔ ہم تو نماز پڑھ رہے ہوں، مکھی سامنے آ جائے، ناک پہ بیٹھ جائے، ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ہماری دور سے کوئی ہمیں آواز دے تو ہم ادھر متوجہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوا ساری دنیا کو معلوم، لیکن غزوہ بدر 4 ہجری میں بھی ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہو، غزوہ احد سے واپس جاتے ہوئے ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ اگلے سال میں دوبارہ آؤں گا اور بدر کے موقع پہ آؤں گا، وہاں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا، پھر بات ہوگی۔ اب شعبان کا مہینہ آ گیا، سال ہونے والا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کے مطابق 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور ماہ شعبان میں بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر 8 دن تک ابو سفیان کا ارادہ کیا۔ اس غزوے کو غزوہ بدر اخری، غزوہ بدر صغری بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ تھا نا جو 2 ہجری میں ہوا، جو مشہور و معروف ہے۔ یہ 4 ہجری میں ہوا، غزوہ احد کے خاتمے کے اوپر ابو سفیان جاتے ہوئے کہا اگلے سال بدر میں پھر مقابلہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد تھا، صحابہ کو لے کے پہنچ گئے۔ ابو سفیان اگرچہ کہہ تو گئے تھے کہ ٹھیک ہے میں اگلے سال پھر آؤں گا، لیکن اندر سے آنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بھی ایک لشکر لے کے نکلے اور مرز ظہران ایک مقام ہے، وہاں پہنچے اور وہاں جا کے کہا کہ بھئی ابھی خشک سالی ہے، جانوروں کے لیے بھی خوراک صحیح نہیں ہے، ہمارے لیے بھی کھانے پینے کا مسئلہ ہے، تو ایسا کرتے ہیں آئندہ سال آئیں گے، ابھی نہیں جاتے۔ اصل میں دل میں خوف تھا، طبیعت ان کے اندر یہ تھی کہ بھئی مسلمان نہ آئیں اور سارا الزام مسلمانوں پہ رہے اور ہماری جان بچ جائے، ہماری شان باقی، جھوٹی شان کافروں کی باقی رہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری تیاریوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ یہ مکے سے تو نکلے یہ لوگ اور مرز ظہران مقام تک آئے، وہاں سے واپس چلے گئے۔ ایک بات غور کریں، غزوہ بدر جب پہلے تھا تو اس وقت کئی لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی لڑائی نہ کرو، تمہارا جو قافلہ تھا واپس پہنچ گیا، اب لڑائی کی کیا ضرورت؟ لیکن ابو جہل اور کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اختلاف کیا، کہا نہیں ہم مکے سے نکلے ہیں، مسلمانوں کو مٹا کے ہی دم لیں گے۔ یہ اس وقت کا جذبہ تھا، اور اب حالات بدل گئے۔ وہ خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی ہو۔ جب ابو سفیان نے کہا واپس جانا ہے، پورے لشکر میں سے ایک آواز بھی نہیں آئی کہ ہاں ہم نے نہیں جانا، ہم آئے کیوں تھے، بلایا کیوں تھا، لے کے کیوں آئے ہو، سارے ہی واپس چلے گئے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی دھاک ان کے اوپر بیٹھ چکی تھی، رعب بیٹھ چکا تھا۔ اچھا، کفر کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، یہ نا جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے، دھوکے سے بڑا کام لیتا ہے۔ اب چاہتے تو یہ خود نہیں تھے کہ ہم آئیں اور لڑیں، لیکن یہ بھی چاہتے تھے کہ ہماری دھاک بھی باقی رہے۔ تو کیا کیا؟ اس وقت پھر ان لوگوں نے ایک نعیم ابن مسعود نامی شخص کو جو مدینہ طیبہ جا رہا تھا خوب مال دیا، پیسے دیے کہ دیکھو بھئی تم جاؤ اور جا کر پورے مدینہ میں مشہور کر دو کہ کافر بڑی تیاریوں کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑا ان کے پاس اسلحہ ہے، بڑی ان کے پاس تعداد ہے، وہ آئیں گے اور حملہ کریں گے اور تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے ابو سفیان کا مقصد کیا تھا؟ کفر کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس قسم کی خبریں جب مشہور ہوں گی مسلمان خوف زدہ ہو جائیں گے اور وہ جنگ کے لیے نکلیں گے ہی نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں پروپیگنڈا، اور آج بھی کفر اسی طریقے سے کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتنی باتیں اڑا دو جھوٹی،
اپنی تیاریوں کی، اپنی چیزوں کی، کہ یہ بدل ہو کے بیٹھ جائیں. لیکن صحابہ ہمارے جیسے تو نہیں تھے، وہ تو صحابہ کرام تھے. جیسے ہی وہاں پہنچی یہ خبر کہ کفر پوری تیاری کر رہا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے قرآن کے اندر آتا ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا، فزادتہم ایمان کے اضافہ، اور وہ جوش ایمانی میں اضافہ ہو گیا. اور کیا کہتے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ پڑھتے رہتے تھے اور چلے. یہاں سے سیرت سے کیا سبق مل رہا ہے کہ کفر تو مختلف قسم کا پروپیگنڈا، جھوٹی خبروں سے تمہیں مرعوب کرنے کی کوشش ہمیشہ کرے گا، لیکن ہمارے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی سیرت صحیح ہے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، کہ نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے ان کے کسی پروپیگنڈے کا اثر نہیں لیا، ان کی تیاریوں کا کوئی اثر نہیں لیا. اپنی تیاری جتنی کر سکتے تھے وہ کی اور آگے پیش قدمی کی. جھوٹ کا سہارا بھی نہیں لیا کہ ادھر سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہاں سے بھی ایک پروپیگنڈا آفیسر بھیج دیا جائے، تم وہاں جا کے پروپیگنڈا کرو. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ہم چاہتے ہیں واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ہی دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں، کشمیر بھی اس پہ آزاد ہو جائے، ہمارے مسئلے بھی اس پہ حل ہو جائیں، سارا کچھ اس پہ حل ہو جائے. وہ کسی نے بڑا عجیب، بڑا مزیدار واٹس ایپ لکھ کے بھیجا تھا، کئی سال پہلے پڑھا تھا. انہوں نے لکھا کہ شکر ہے کہ 1947 میں سوشل میڈیا اور آج جیسے لوگ نہیں تھے، ورنہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں بھیج بھیج کے ہم نے انگریز کو کہہ دینا تھا چلے جاؤ یہاں سے. اس نے کبھی نہیں جانا تھا. عمل کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، دھوکے کا سہارا لیا، لیکن نبی علیہ السلام نے عمل کا سہارا لیا، اللہ کے اوپر توکل کا معاملہ رکھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بنیادی طور پر انسان کے اندر ہونی چاہیے. اچھا یہ جو غزوہ ذات الرقاع ہوا اور اس کے بعد یہ غزوہ بدر صغریٰ ہوا، اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے؟ غزوہ ذات الرقاع کیوں ہوا تھا؟ کہ وہ لوگ سنگدل تھے، فسادی تھے، لوٹ مار کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کے اوپر مسلمانوں کا خوف آ گیا، وہ لوگ امن میں آ گئے. پھر بنی غطفان اور ان کے جو قبائل تھے، انہوں نے لڑائی کی تیاری کی تھی. جب نبی علیہ السلام نے پیش قدمی کی، آہستہ آہستہ وہ دب گئے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سارے مسلمان ہو گئے. اور ان دو غزووں کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ اب عرب کے اندر حالات سازگار ہونے لگے. مکہ کے 13 سال جو تکلیفوں کے گزارے تھے، اور یہ 4 سال جو نبی علیہ السلام نے ایسے گزارے کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے، چوتھے مہینے کبھی کوئی مسئلہ آ گیا، ہر طرف سے خطرات تھے. اب مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھنے لگی اور اب رخ بدل رہا ہے. اب ہوائیں نبی علیہ السلام کے لیے اور صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے سازگار ہونے جا رہی ہیں. انہی غزوات کے بعد بڑے بڑے شہروں میں، ممالک میں فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے حالات اب سازگار کافی درجے میں ہو گئے تھے، اور کفر کے اوپر ایک خوف اور ایک معاملہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی. مسلمانوں کے لیے تبدیلی آ چکی تھی. اچھا 4 ہجری میں ہم اس وقت موجود ہیں. تو 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. 3 ہجری میں ہوئی تھی کن کی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی. 4 ہجری ماہ شعبان میں ہوئی تھی. اور اسی سال جمادی الاولیٰ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا تھا، 6 سال کی عمر تھی. اس بچے کا انتقال ہو گیا اور وہ بچہ جنت میں چلا گیا. یہ جو چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے نا، اس میں بڑی رحمت ہوتی ہے. یہ بیچارہ معصوم خود تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا، ساتھ ماں باپ کو بھی لے کے جائے گا. قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں، کیونکہ میرے ماں باپ کدھر ہیں؟ اگر اس کے ماں باپ گناہ گار ہوئے تو بتایا جائے گا تو انہوں نے تو بڑا گناہ کیا تھا، تو گناہ گار ہیں، ابھی نہیں جا سکتے. ہاں یا اللہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ گناہ کیا ہوتا، یا تو مجھے ان کے ساتھ بھیج یا ان کو میرے ساتھ بھیج. تو یہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گا، درخواست کرے گا. ہر چھوٹا بچہ مسلمانوں کا جو بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، یہ خود بھی جنت میں جائے گا اور والدین کو بھی جنت میں لے کے جائے گا. اچھا ہے تو غم کی بات، چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، حادثہ بہت بڑا ہے، غم بہت بڑا ہے، لیکن اجر بھی بہت بڑا ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے.
سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا بچپن میں کہ ان کو کوئی خبر لے کر آتا کہ جی بچے کا چھوٹا بچہ تھا انتقال ہو گیا، وہ غمگین ہوتا، وہ کہتے بھائی یہ تو مٹھائی لے کے آنے والی بات ہے، وہ خود بھی جائے گا تمہیں بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ اصل میں نظر دیکھنی ہے نا کدھر جاتی ہے، یہ تو زبردست قسم کا جنت کا ٹکٹ ہو گیا۔ تو صبر کرے انسان اور اللہ سے رحمت کی اور مغفرت کی امید رکھے تو بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، غم بھی بہت بڑا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اچھا یہ بچہ بڑا ہو جاتا، ہم اس کی صحیح تربیت کر پاتے نہ کر پاتے، وہ جنت میں جاتا ڈائریکٹ یا نہ جا پاتا، کیا ہوتا، وہ تو بہت سارے آپشن اس کے بعد ہے نا۔ ابھی تو 100% جنت میں جا رہا ہے، تو اس لیے ماں باپ کے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو صبر بھی کریں اور شکر بھی کریں کہ وہ ہم سے اچھی جگہ پہنچ گیا۔ اب نہ تربیت کرنے کی ضرورت رہی اور نہ کوئی اس کے لیے حساب کتاب کا معاملہ رہا، اس کے لیے بھی آسانی اور ہمارے لیے بھی آسانی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بیٹا 6 سال کی عمر کے تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، عبداللہ ابن عثمان، وہ جمادی اولیٰ 4 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ سب واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں، بچے کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام نے تسلی دی، یہ سب باتیں جب آتی ہیں تو انسان کو ایک تسلی مل جاتی ہے سیرت سے۔ اسی سال رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ ام المساکین کہلاتی ہیں اور نبی علیہ السلام سے ان کی شادی اسی وقت میں ہوئی، سن 4 ہجری میں۔ اچھا حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المساکین، ان کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا ہند بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بڑی عجیب شان ہے ہند بنت عوف کی، بہت بڑے بڑے حضرات نامی گرامی مسلمان ان کے داماد بنے۔ کون کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بنے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ان کے دامادوں میں ہیں۔ اور ان سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے داماد بنے، بلکہ 2 مرتبہ داماد بنے، دوہرے داماد۔ پہلے تو شادی ہوئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت زینب کی جب نبی علیہ السلام سے شادی ہوئی تو صرف 8 مہینے کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو ان کے بعد ان کی جو بہن تھی حضرت میمونہ، ان سے شادی ہوئی۔ تو ہند بنت عوف کا کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام 2 مرتبہ داماد بنے اور بڑے بڑے اکابر صحابہ ان کے داماد بنے۔ اچھا ایک اور بات، نبی علیہ السلام کی ٹوٹل ازواج مطہرات کتنی تھیں بتائیں ذرا، کوئی کسی کو معلوم ہے جی؟ کتنی تھیں جی؟ 11، بالکل ٹھیک۔ 2 کا انتقال نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا اور 9 کا انتقال نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد ہوا۔ وہ 2 کون ہیں جن کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوا؟ نام بتائیے۔ ہاں جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلی بیوی تھیں، اور دوسری یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المساکین ان کا لقب تھا، اور یہ لوگوں کے ساتھ بہت خیر کا معاملہ کیا کرتی تھیں، اور صرف 8 مہینے ہی نبی علیہ السلام کی زوجیت میں رہیں، لیکن قیامت تک کے لیے اپنا نام ان کا امر ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کی زوجہ بننے کے بعد پوری امت کی ماں بن گئی۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے 4 ہجری میں رمضان المبارک میں 4 ہجری میں ماہ شوال میں ایک اور شادی کی ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس واقعے میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بہت سی سمجھنے والی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ سے شدید محبت کرتی تھی، ٹوٹ کے محبت کرتی تھی جیسی کرنی چاہیے بیوی کو، اور دونوں میں بڑی محبت تھی، اور حضرت ابو سلمہ بھی ان سے بڑی محبت کرتے، بڑا خیال کرتے، بڑی عزت دیتے۔ تو ایک جنا بڑا آئیڈیل جوڑا تھا، بڑی محبت تھی۔ تو ایک مرتبہ یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، تو ام سلمہ نے کہا ابو سلمہ سے کہ دیکھو بھئی، میں نے یہ سنا ہے اگر دونوں میاں بیوی مرد عورت جنتی ہوں اور کسی ایک کا پہلے انتقال ہو جائے اور دوسرا شادی نہ کرے
تو اللہ تعالیٰ جنت میں دونوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ تو آؤ پھر ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں یہ ارادہ کرتے ہیں اگر میں پہلے چلی جاؤں پھر تم نے دوسری شادی نہیں کرنی، اور آپ کا انتقال ہو جائے تو میں پھر شادی نہیں کروں گی، تاکہ قیامت کے دن ہم اکٹھے رہیں، جنت میں بھی اکٹھے رہیں، دنیا میں بھی اکٹھے اور وہاں بھی اکٹھے۔ یہ جب بیوی نے بات کی نا تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میری بات مانو گی؟ ماننے کے لیے تو میں مشورہ کر رہی ہوں، ماننی تو ہے، بتائیے۔ فرمانے لگے کہ ام سلمہ بات یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد تم دوسری شادی کر لینا، اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ تمہیں مجھ سے بہتر شوہر عطا فرمائے، بہترین بدل عطا فرمائے۔ فرماتی ہیں کہ میں سوچتی تھی مجھے اس سے اچھا اور کیا ملے گا، اتنا اچھا اتنا پیارا شوہر، اس سے اچھا شوہر مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی شان، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد پھر انہوں نے دعا مانگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی ہے امت کو، انہوں نے دعا مانگی۔ یہ دعا کیا ہے؟ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے دعا کے بارے میں کہ جب بھی کسی بھی مسلمان کا کوئی نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو، تو کیا پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ صحابی رسول ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بہترین محبت کرنے والے، مددگار، معاون، محسن شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اللہ سے مانگا اللہ مجھے بہترین نعم البدل عطا فرما، اور سوچ یہ تھی کہ اس سے بہتر کیسے مل سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے بہتر مل جائے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ یہ دعا مانگتی رہیں مانگتی رہیں مانگتی رہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کا شوہر بنا دیا۔ تو بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے تھے، لیکن نبی علیہ السلام ان سے بھی بہت اچھے تھے۔ آپ کا تو مقابلہ پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا کوئی بھی نقصان ہو جائے تو ہم یہ دعا مانگیں، اللہ بہترین نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب شوہر کا انتقال ہوا نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، انہوں نے منع کر دیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، انہوں نے ان کے لیے بھی منع کر دیا، نہ کر دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، نکاح کا پیغام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لے کے ان کے پاس گئے، کہا ام سلمہ اب تمہارے پاس رحمت للعالمین کا پیغام آیا ہے، اب بولو کیا کرنا ہے۔ اب جو ہے نا کہنے لگیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن چند باتیں ایسی ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پوچھ لی جائیں تاکہ میں بعد میں کوئی گستاخی یا بے ادبی کی مرتکب نہ ہو جاؤں۔ کچھ باتیں ہیں وہ ذرا پہلے ہو جائیں۔ تو اب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام کا پیغام آیا ہوا ہے، یا یوں کہہ لیجئے لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو پیغام آ گیا ہے لڑکی والوں کو، اب لڑکی والوں کی طرف سے کوئی بات جا رہی ہے۔ ان الفاظ سے نا بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے بعض موقعوں پہ۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ عمر نبی علیہ السلام کو بتا دو میں بہت غیرت مند ہوں، یہ جو سوکن ہوگی نا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، ایک تو یا آپ جا کے بتائیں۔ دوسرا میرے بچے بھی ہیں، دو موجود تھے اور ایک جو ہے بھی پیدا ہونے والا تھا، اس طرح کی پوزیشن تھی۔ تو وضع حمل کے بعد 3 بچے اس وقت ہو گئے تھے ان کے، مطلب جس وقت ان کے شوہر کا انتقال ہوا 2 موجود تھے، تیسری حضرت زینب تھیں جو بعد میں پیدا ہو چکی تھیں۔ تو میرے 3 بچے بھی ہیں جو یتیم ہیں، تو ان کے بارے میں بھی میں بہت زیادہ بڑا کنسرن ہے مجھے، بہت میں سوچتی ہوں، تو ایک یہ بڑا معاملہ ہے۔ تیسرا میری عمر اب زیادہ ہو چکی ہے، مجھ سے اولاد تو نہیں ہونے لگی۔ چوتھا میرا کوئی ولی بھی اب نہیں ہے، تو آپ جا کے نبی علیہ السلام سے یہ بات پوچھیں۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ باتیں ملی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارے مزاج کی بات ہے نا کہ سوکن برداشت نہیں ہوگی، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہارے اس مزاج کو نرم کر دیں گے۔ تو یہاں سے ایک لطیفہ سن لیجئے۔
وہ لطیفہ یہ ہے کہ جس شخص نے دوسری شادی کرنی ہو نا، بیوی کا مزاج نہ ہو تو دعائیں کرنی شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے رزق کے اوپر، رزق اپنا اپنا۔ اچھا جی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارے مزاج کا تعلق ہے کہ اس کے لیے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ یہ معاملہ حل فرما دے۔ دوسری بھائی رہی بات تمہارے بچے جو پہلے خاوند سے ہیں، ام سلمہ وہ تمہارے ہی نہیں ہیں، میرے بھی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آج کل کے ماحول معاشرے میں یہ بات پیدا ہو جائے تو کتنے لوگوں کے گھروں میں معاملات آسان ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ جہاں تک عمر کی بات ہے، کہتی ہو کہ بڑی عمر ہے تمہاری، جتنی بھی ہے میری اس سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو بھی چھوڑ دو۔ رہا ولی کا معاملہ، تم کہتی ہو تمہارا ولی کوئی نہیں، تو یاد رکھو میرے رشتے کو کوئی بھی ولی ہو انکار نہیں کرے گا۔ تو جب یہ باتیں ان کو سارے جوابات نبی علیہ السلام کی طرف سے مل گئے، اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اٹھو اور میرا نکاح نبی علیہ السلام سے فوراً کر دو۔ پھر نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ یہ واقعات ایسے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت اہم واقعہ سن 4 ہجری میں ہوا۔ وہ کیا؟ مدینہ طیبہ میں یہودی رہتے تھے، اور جو اس وقت ان کی زبان تھی غالباً عبرانی زبان تھی، تو جو بھی زبان تھی اس میں خطوط لکھنے پڑتے تھے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو، سرداروں کو، بڑے لوگوں کو۔ تو کیا ہوتا، یہودیوں سے لکھوائے جاتے، ان کی زبان میں خط لکھو، اور وہ خط وہاں جاتا، اور وہاں سے جو جوابی خط آتا تو یہودیوں سے پڑھوایا جاتا، یہودیوں سے پڑھوایا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، یہ ہمارے لیے سبق ہے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ مجھے یہودیوں کے اوپر اعتماد نہیں، ہم جو لکھوانا چاہتے ہیں یہ لکھنے میں اگر کوئی گڑبڑ کر دیں، میسج وہاں کچھ اور پہنچے جو ہمارا نہیں تھا، وہ جو ہمیں جواب دینا چاہتے ہیں یہ ہمیں میسج دینے میں گڑبڑ کر دیں، تو مجھے تو ان کے اوپر اعتماد نہیں، یہ تو سب سے بڑے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو مسلمانوں میں کوئی ہو، صحابہ میں کوئی ہو جو جائے اور یہ ان کی زبان سیکھ کر آئے۔ تو ایک صحابی تھے، ان کو یہ حکم دیا گیا اور وہ گئے، اور 1 مہینے میں ان کی زبان سیکھ کر آ گئے۔ صحابی کا نام بتائیں اور انعام 500 روپے بتائیں جی، جو نام بتائے گا اس کو 500 روپے انعام، صرف پہلے آدمی کو ملے گا، سب کو نہیں۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے حکم پر 1 مہینے میں یہودیوں کی وہ زبان سیکھ لی؟ صحابی کا نام بتائیں جی۔ اچھا جی، صحابی کا نام سن لیجئے، زید ابن ثابت جی، جنہوں نے لکھ کے بھیجا ہے، بالکل ان کو جو ہے نا پھر انشاءاللہ یہ انعام مل جائے گا۔ جو یہاں موجود ہیں ان میں سے شاید کسی کو علم نہیں تھا، یاد نہیں تھا، تو صحابی ہیں زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق 1 مہینے کے اندر یہودیوں کی زبان سیکھی۔ اگلی بات بتاؤں آپ کو، ہمارے یہاں ہائر ایجوکیشن کے لیے بچوں کو دنیا بھر میں بھیجتے ہیں، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی جرمن جا رہا ہے، ایسے ہی ہے نا جی، ہمارے ہاں باہر بھیجتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں نبی علیہ السلام کے پورے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ واحد صحابی ہیں جن کو آپ نے باہر بھیجا تعلیم کے لیے، تحصیل علم کے لیے، کہ جاؤ اور یہ ان کا فن، ان کی زبان سیکھ کر آؤ۔ اور غور کیجئے، جو سمجھانا چاہتا ہوں نا وہ بات سمجھیں۔ ابھی تو بات ویسی بتائیے، پوائنٹ تو دیا نہیں ہے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب بات شروع کی تھی اقرا پڑھو، وحی کی بات جب شروع کی، اس وقت کیا پوزیشن تھی؟ وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، اور آپ معلم بن کر آئے اور آپ نے ان جاہل لوگوں کو وہ تعلیم دی جس کے بعد وہ پوری دنیا کے امام بنے، پوری دنیا کے عالم بنے، پوری دنیا کے لیڈر بنے، پوری دنیا کے سربراہ بنے، پوری دنیا کے مشعل راہ بنے صحابہ۔ وہ کون سی تعلیم تھی؟ وہ دینی تعلیم تھی۔
جہاں بھی آج تعلیم کا ذکر ہوتا ہے نا تو دنیاوی تعلیم کے ہم بالکل مخالف نہیں ہیں، لیکن اصل تعلیم دینی تعلیم ہے، اس کو اولیت دیں اور ساتھ جو ضرورت کی تعلیم ہے اس کو ضرور حاصل کریں، بالکل منع نہیں۔ لیکن انسان فقط دنیا کی تعلیم حاصل کرے اور دینی تعلیم حاصل نہ کرے، یہ پھر مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ترتیب نہیں ہے، یہ ہماری اپنی مرضی کی ترتیب ہے، یہ مسلمانوں کی ترتیب نہیں ہے۔ 4 ہجری تقریباً مکمل ہو گیا، اس میں حجاب کی آیات بھی نازل ہوئیں، بعض کہتے ہیں 5 ہجری کو ہوئیں۔ بہرحال اب ہم 5 ہجری کے واقعات کو شروع کرتے ہیں۔ 5 ہجری کے واقعات میں سب سے پہلے تو ربیع الاول 5 ہجری میں غزوہ ہوا، اس کا نام ہے دومۃ الجندل، غزوے کا نام ہے دومۃ الجندل۔ یہ ربیع الاول 5 ہجری کو نبی علیہ السلام کو پتہ لگا۔ یہ دومۃ الجندل ایک مقام ہے جو مدینہ اور دمشق کے درمیان ایک قلعے کا نام ہے۔ پتہ لگا کہ وہاں ایک بہت بڑی فوج جمع ہو رہی ہے جو مسلمانوں کی طرف حملہ کرنے والی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب رپورٹ کو کنفرم کیا تو 1000 کے قریب صحابہ کرام کو لے کے نکلے، اور جب مشرکین کو معلوم ہوا تو وہ اپنے جانوروں کو چراگاہوں میں چھوڑ کر، مویشیوں کو، گھوڑوں کو، اونٹوں وغیرہ کو چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جانوروں کو مال غنیمت بنا لیا، اور بغیر لڑائی کے آپ نبی علیہ السلام 20 ربیع الثانی کو واپس تشریف لے آئے۔ اب 5 ہجری کا ایک بہت عظیم غزوہ ہے جو جنگی اعتبار سے تو اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن بہت سارے واقعات اس کے اندر پیش آئے۔ اس غزوے کا نام ہے غزوہ بنی مصطلق۔ چند باتیں اس کی آج ہوں گی، اور امی عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی اس کا واقعہ انشاءاللہ اگلی بدھ کو ذکر کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بنی مصطلق کے سردار حارث ابن ابی ضرار نے بہت بڑی فوج جمع کی ہے اور مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ نے حضرت بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالیٰ کو خبر لینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جا کے ساری حالات لے کے ایک رپورٹ کی کہ یا رسول اللہ خبر ٹھیک ہے، اور وہ حارث ابن ابی ضرار مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خروج کا حکم دیا اور صحابہ کرام تیار ہوئے۔ اس دفعہ 30 گھوڑے بھی ساتھ تھے، جس میں 10 مہاجرین کے تھے اور 20 انصار کے تھے۔ اب یہ لوگ نکلے۔ اس غزوے میں ایک اور تبدیلی آئی، وہ کیا کہ بہت سارے منافقین پہلی مرتبہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے جہاد میں جانے کے لیے۔ منافقین کو پتہ لگ گیا تھا کہ مسلمانوں کی دھاک جگہ جگہ بیٹھ رہی ہے اور دشمن کمزور پڑتا جا رہا ہے، یہ جہاں جاتے ہیں انہیں مال غنیمت کچھ مل جاتا ہے، ہم یہیں رہتے ہیں، یہ ہو کے آتے ہیں، غنیمت بھی لے آتے ہیں، ہم خالی رہتے ہیں، تو چلو ہم بھی جاتے ہیں، کچھ مال ہمیں بھی ملے گا۔ تو اس بری نیت کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں، سفر ایک ہے، مسلمان اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جا رہے ہیں، منافقین مال کے لیے جا رہے ہیں۔ سفر ایک ہے، نبی علیہ السلام کی معیت میں ہے، لیکن نیتوں کے فرق سے انجام کا فرق ہے۔ وہ مشقتیں سفر کی جو مسلمانوں کو آ رہی ہیں وہی منافقین کو بھی آ رہی ہیں، لیکن نیتوں کا فرق ہونے کی وجہ سے ان کو ثواب کوئی نہیں مل رہا۔ تو منافقین بھی ساتھ ہو گئے کہ چلو بھئی مال ملے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ اپنے قائم مقام مقرر کیا۔ آپ کی عادت تھی جب بھی جاتے تھے اپنے پیچھے کسی کو اپنا پیچھے ذمہ دار بنا کے جاتے تھے کہ بھئی میں جا رہا ہوں، پیچھے کے معاملات تم دیکھو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کہیں جایا کریں تو پیچھے اپنے گھر میں چیزوں کو کوئی نہ کوئی ذمہ دار بنایا کریں، یہ چیزیں سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اور ازواج مطہرات میں سے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا۔ 2 شعبان کو نبی علیہ السلام نے غزوہ بنی مصطلق کے لیے روانگی کی، خروج اختیار فرمایا۔ نبی علیہ السلام تیزی سے چل کے گئے، اور وہاں جا کے آپ نے جب حملہ کر دیا وہ لوگ پھر مقابلہ نہ کر سکے، اور 10 آدمی ان کے قتل ہو گئے، اور باقی ان کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے جو ہیں یہ گرفتار کر لیے گئے، اور مال و اسباب جو ہے مال غنیمت جمع کر لیا گیا۔ 2000 اونٹ تھے، 5000 بکریاں آئیں، اور ایک روایت میں کہ 200 گھرانے قید ہوئے اور ایک روایت میں کہ 100 گھرانے قید ہوئے۔ انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قید ہو کر آئیں۔
ام المومنین بنی بعد میں، یہ بنی مصطلق کے جو سردار تھے نا، حارث ابن ابی ضرار، ان کی بیٹی تھی۔ اب مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی تھے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی دیکھو، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں اور یوں اس طرح ایک کنیز بن کر تو میں زندگی گزار نہیں سکتی، تم مجھے آزاد کر دو اور بتاؤ کتنے پیسے لینے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی اماؤنٹ بتا دی کہ ہاں ٹھیک ہے، تم اگر یہ مجھے دے دو تو تم آزاد ہو۔ اب ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئی تھیں، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ کہا یا رسول اللہ، میں سردار کی بیٹی ہوں اور آپ کے ایک صحابی ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی ہوں، اور میں نے ان سے طے کر لیا، وہ اس پہ راضی ہیں کہ وہ یہ بڑی رقم لے لیں گے اور مجھے آزاد کر دیں گے، تو یہ رقم ایسی ہے اور میں سردار کی بیٹی بھی ہوں، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ یہ رقم ادا کرنے میں میری مدد فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ساری بات کو سنا تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ اگر تم پسند کرو، میں تمہاری طرف سے جو کتابت کی رقم ہے وہ پوری اپنے صحابی کو دے دوں اور تمہیں آزاد کر دوں، اور اس کے بعد تم سے نکاح کر لوں، کیا تم اس پہ راضی ہو؟ وہ خوش ہو گئیں اور فرمانے لگیں کہ ہاں میں اس کے اوپر راضی ہوں، میں بالکل تیار ہوں۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہی چاہتی تھی کہ آزادی مل جائے، لیکن آزادی کے ساتھ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کی بھی بات آئی، وہ بہت خوش ہو گئی۔ اب انہوں نے طے کر لیا۔ ادھر سے کیا ہوا کہ ان کے والد حارث آئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے کہ بھئی دیکھیں بہت سارے لوگ قید ہو گئے، تو اس میں میری بیٹی بھی قید ہو گئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کو آزاد کر دیں، مجھ سے فدیہ لے لیں، کچھ پیسے لے لیں، میری بیٹی چھوڑ دیں، مجھے دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اپنی بیٹی سے خود پوچھ لو، ہمارے ساتھ جانا چاہے ہمارے ساتھ چلے، تمہارے ساتھ جانا چاہے تم لے جاؤ۔ تو میں نے تو معاملہ اس پہ چھوڑ دیا۔ اب باپ بیٹی کے پاس آیا، کہنے لگا بیٹی چلنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو نبی علیہ السلام، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کرتی ہوں۔ پھر ایک واقعہ اور پیش آیا کہ باپ تو پریشان تھا کہ میں بیٹی کو کس طریقے سے واپس لاؤں۔ تو ایک مرتبہ بہت تھوڑے وقت کے بعد یہ حارث ابن ابی ضرار بہت سارے اونٹ بڑی تعداد میں انہوں نے لیے اور مدینہ کا سفر شروع کیا کہ میں جا کے بیٹی کے فدیے میں یہ سارے اونٹ، بہت بڑا یہ ریوڑا دے دوں گا اور رسول اللہ کو کہوں گا بھئی یہ میری بیٹی مجھے دے دے، یہ سارا مال آپ کا۔ اب یہ چل پڑے، چلتے چلتے راستے میں ان کی نیت خراب ہو گئی 2 اونٹوں کے اوپر۔ 2 اونٹ اس میں بہت ہی قیمتی تھے، بڑے اچھے، وہ انہوں نے کسی پہاڑی میں کسی خاص جگہ پہ چھپا دیے، کہا اس کو میں واپسی پہ لے لوں گا، باقی جو ہے نا یہ بھی اتنا ہے کہ بس میرا کام ہو جائے گا، تو 2 چلو مجھے بچ بھی جائیں گے۔ اب یہ نکلے، نبی علیہ السلام کے پاس جا کے پہنچے مدینہ، کہا یا رسول اللہ یہ سارے اونٹ آپ لے لیجئے اور مجھے میری بیٹی واپس دے دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو تو چھوڑو، مجھے یہ پہلے بتاؤ وہ جو 2 چھپا کے آئے ہو وہ کدھر چھپا کے آئے ہو، کیوں چھپا کے آئے ہو؟ جیسے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ 2 میں نے ایسی جگہ چھپائے ہیں میرے سوا کسی کو نہیں پتا، اللہ ہی جانتا۔ یہ تو نبی علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار بن گئے، آپ کا سسرال ہمارے گھر میں غلام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے فوری طور پر سب بنی مصطلق کے لوگوں کو آزاد کر دیا، جتنے لوگ تھے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام سے محبت تھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں اتنا بابرکت نہیں دیکھا کہ پوری قوم آزاد ہو گئی، جتنے لوگ تھے 100 گھرانے یا 200 گھرانے سارے کے سارے آزاد ہو گئے۔ اچھا یہاں غور کیجئے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوکن ہے نا، لیکن سوکن کی تعریف کر رہی ہیں۔ اس سفر میں ایک واقعہ اور بھی پیش آیا، وہ واقعہ انشاءاللہ اگلی دفعہ سے پھر انشاءاللہ کریں گے کہ اس میں کئی چیزیں اور ہیں جو بات کرنے والی ہیں کہ منافقین نے کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی۔ یہاں سے انشاءاللہ آگے ہم شروع کرتے ہیں، اور پہلے یہ واقعہ پیش آئے گا جس میں سورہ منافقون 28ویں سپارے میں ایک سورت ہے، وہ اسی پس منظر میں جو ہے وہ آئی کہ مسلمانوں میں ایک انصاری تھے اور ایک مہاجرین تھے، ایک کنویں کے اوپر
کوئی آپس میں کوئی بات چیت ہوئی پانی کے اوپر تو مہاجرین نے پکارا مہاجرین کو مدد کے لیے اور انصار نے پکارا انصار کو مدد کے لیے. تو وہاں پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں ہمیں سیکھنے سمجھنے کے لیے کئی باتیں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی بدھ کو انشاءاللہ العزیز سے آگے ہم چلیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی. پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یہ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ. تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت. چوتھی چیز ہے وقوف قلبی. پانچویں مراقبہ. اور چھٹی رابطہ شیخ. تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے. یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. رب کریم اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. یا الہ العالمین تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. یا الہ العالمین جن کی اولاد جوان ہو چکی قدردان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. یا اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں
یا اللہ اولادوں کو خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا الہ العالمین آنے والے فاق المدارس کے امتحانات میں تمام طلباء اور طالبات کو نمایاں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ سب کا پڑھنا پڑھانا آسان بھی فرما، قبول بھی فرما، شرح صدر بھی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک۔